سنا کہ تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ اس زمانے کو. میں زیب النساء زیبی صاحبہ سے ملتمس ہوں، آپ سے گزارش کرتی ہوں. میرا اس کا موضوع ہے نعت کی تاریخ، فن نعت گوئی اور مقاصد. بہت مختصر میں نے اس کو کیا ہے. نبی سفیر خدا، نبی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے، فقط زمین کا کیا ذکر شش جہات میں ہے. شفیع ہوں گے سر حشر سب کے وہ زیبی، رسول پاک کی جو چشمے التفات میں ہے. نعت عربی زبان کا لفظ جس کے معنی وصف، خوبی اور تعریف و توصیف کے ہیں، لیکن نعت میں ہم حضور کی ثنا و ستائش، ان کے اخلاق و کردار، فضائل و مناقب اور سیرت کی مدح بیان کرتے ہیں. یعنی نعت میں ہم نبی الاخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت و عظمت نثر و نظم میں بیان کرتے ہیں. حضور کی تعریف و توصیف، ان کا حسنہ شمائل و خصائل کا بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلی نعت حضور کے چچا ابو طالب نے کہی تھی، جبکہ ان کی پیدائش سے قبل طبعاً اسد اور برقہ بن نوفل نے رسول اکرم کی شان میں نعت لکھی تھی. اصحاب میں حسان بن ثابت بھی پہلے نعت گو شعراء میں شامل ہیں. کعب بن زبیر اور عبداللہ بن رواحہ بہترین ترنم سے نعتیں پیش کیا کرتے تھے. عامر بن اقوا، اسود بن سری اور عباس بن ابو المطلب اور دیگر کئی شاعروں نے نعتیں کہی ہیں. نعت گوئی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں فنی باریکیوں اور نزاکتوں کا مرحلہ بہت کٹھن ہوتا ہے. نعت کہنے میں ایک نعت گو حضور کی محبت و عظمت اور ان کے ادب و احترام اور رسالت باپ کے حسن و جمال و اخلاق حمیدہ اور ان کی سیرت کے بیان میں جوش و ولولے اور جنون سے گزرنے میں شرک کی بڑی لغزش بھی مبتلا ہو سکتا ہے. ایک نعت گو کے لیے حصار ابدیت اور لامحدود معبودیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بندے اور آقا کا حقیقی عقیدہ اس کی نظر میں رہنا چاہیے. وہ ذات واجب الوجود کے مقام سے پوری طرح آگاہ ہو. وہ اللہ تعالیٰ، رسول کریم، صحابہ اکرام، اہل بیت، اطہار و اولیاء امت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے مکمل شناسائی رکھتا ہو. نعت لکھنا اور پڑھنا کار ثواب ہے. ہزاروں کی تعداد میں نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں. نعتیہ محافل تواتر سے منعقد کی جاتی ہیں. نعت کے ذریعے تقلید رسول کا درس دیا جاتا ہے، حضور سے محبت اور مودت میں اضافہ کیا جاتا ہے. آخر میں کہوں گی، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، اس کام کو کرتے ہیں صدا کرتے رہیں گے. اور دل کے قلم سے نعت لکھو تو کمال ہے، آل نبی سے پیار کرو تو کمال ہے. طاعت میں گر انہی کی رہو تو کمال ہے، جب ان کے راستے پہ چلو تو کمال ہے. مرحبا، بہت بے شک. یہ جو ہے بات زیب النساء زیبی صاحبہ میں ہے، وہ اس طرح ایلابریٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو مختصر بھی کرتی ہیں. یہ جو ہے ید طولہ حاصل ہے انہیں. بہت بہت شکریہ عنایت. میں بیٹھی نعت نبی جو لکھنے تو مجھ کو کوثر کا جام آیا، ادب سے چوما قلم وہیں پر جہاں محمد کا نام آیا. جب میں ایک خاتون صاحبہ کے بعد ایک اور خاتون کی طرف بڑھتی ہوں، اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں ابھی کچھ دیر، اور میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر شگفتہ فردوس کی. میرے مقالے کا عنوان ہے حفیظ طائب کی رجائی نعتیہ شاعری ایک جائزہ. چمنزار تمنا جس سے رہتا ہے تر و تازہ، وہی ہے تیری ہنسی یادوں کی شبنم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جدید نعت کو شعراء کے سرخیل حفیظ طائب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور متعلقات سے ارادت و عقیدت مندی کو اپنی شاعری کا مرکز اور محور بنایا. اسی سے ان کی فکر معطر و معمبر بھی ہے. انہوں نے متنوع شرعی اصناف اور موضوعات میں اپنی فکری اور فنی صلاحیتوں کو آزمایا. ان کے 2 رجائیہ نعتیہ جو مجموعے ہیں ان میں سے ایک صلی علیہ وآلہ اور ایک وسوم میں اصلی مسائل کو بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رشت و ہدایت کا اکتساب بھی کیا ہے. انہوں نے جدید تہذیب کے اسرار و رموز کو بیان کرنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسائی کا تذکرہ بھی کیا، جس نے اہل ظلمت میں نور پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مردہ دلوں کو زندگی کی رعنائیاں اور حرارتیں بخشتی ہے. اس کے ہوتے کس اجالے کی ہے دنیا کو تلاش، سبز گنبد کو برابر اور سوچنا. اس رجائی انداز جو ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر انور سدید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حفیظ طائب ان معدود چند
خوش نصیب شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے شاعری میں اپنی انفرادیت غزل میں قائم کی، لیکن جن کا تشخص ان کی نعت نگاری سے ہوا۔ نعت کی طرف آئے تو انہوں نے غزل کی جمال آرا صنف کو ترک کر دیا، وگر ہو چلی اہم بات وسیلہ۔ حفیظ صاحب نے اس زمانے میں جنم لیا جب دہر کے اندھیرے دین کے اجالوں کو مدھم کرتے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اندھیروں سے منہ موڑ کر اجالوں کو قبول کر لیا تھا۔ کیوں جگمگا اٹھے نہ شب تار زندگی جب ہو رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہتاب سامنے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ جب اندھیروں میں بھٹکنے کو تھی تائب زندگی، سیرت خیر الورا کی روشنی کام آ گئی۔ انہوں نے سی حرفی یعنی پنجابی شاعری کی جو مشہور صنف ہے اس میں بھی طبع آزمائی کی۔ حفیظ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور ہستی پر نور کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے اس کام کے حوالے سے احمد الدین قاسمی صلو علیہ وآلہ وسلم کے فلیپ پر ان کی نعت نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حفیظ صاحب کی نعتیں پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ کائنات انسانی کے مثبت مطالعے میں مصروف ہے۔ زندگی مسئلہ ان کے موضوع سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ہی اس وجود گرامی کی خاطر ہوئی تھی جو ختم المرسلین بھی تھا اور ختم النبیین بھی تھا، اور جس کا پیغام صرف عرب یا صرف کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے کائنات کے لیے تھا۔ دین و دنیا کی قیادت آپ کو بخشی گئی، زندگی افروز دعوت آپ کو بخشی گئی، جس سے پائیں گی ہدایت تا ابد اقوام دہر، ایسی بے پایاں رسالت آپ کو بخشی گئی۔ حفیظ صاحب کی نعت گوئی سے عصر حاضر کی تاریخ میں اجالوں کا نیا باب کھولا۔ وہ جہاں کی تیرگی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ اطہر اور اسوہ حسنہ کے نور سے مٹا دینے کے آرزو مند رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سار میں علم گرفتار دیکھتے ہیں تو بے ساختہ مدد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی جانب نگاہ ڈال کر اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تیرگیاں کرنے لگیں جان کچھ کوئی بات نہیں پڑھتے رہے، آسودہ کریں روز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو لازم قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی تاریکیاں گھیریں طائب، مشعل ذکر جلاتا ہوں میں۔ ان کی رجائیت کا جو منتہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امیدوں کا مرکز قرار دیتے ہیں اور انہی کے فیض سے امت مسلمہ کو دنیا میں عروج ملنے کی متمنی۔ ہوائے تازہ سے مہکا دیا زمانے کو، مسافروں کو یہ برگ سفر دیا تو نے۔ شب سیاہ مسلط تھی اس پہ مدت سے، میری زمین پیام سحر دیا تو نے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا پیرائے ہستی جمال زندگی، آپ ہیں ہر دور میں ذہنوں کا نور۔ حفیظ صاحب نے اپنی شاعری سے قوت ایمانی میں تازگی اور بالیدگی پیدا کرنے کی سعی کی۔ انہوں نے نعت کو دہرائے ہوئے مضامین سے نکال کر اس کی عمق، وسعت اور تنوع میں اضافہ کیا ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں نے ان کے جذب دل سے آمیز ہو کر عقیدت و محبت گلوں سے ان کی نعتوں کو مزین کیا۔ تو اپنی آزاد نظم زرعی افق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی بحال قرار دیتے افق آستان نبی ہے جہاں رفتیں سر جھکائے ہوئے ہیں، جہاں فصل گل کا تبسم سمٹ کر امر ہو گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں ہر حال میں نوید مسرت ہے تیرا نام، ہر فصل میں بہار بدامہ ہے تیری یاد۔ احمد الدین قاسمی مسلم و تسلیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اور ان کے جس انداز میں حفیظ صاحب نے تذکرہ کیا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی سے شدید عشق کے علاوہ ان کی زندگی بخش اور زندگی افروز تعلیمات کو بھی اپنی نعتوں کا اور یوں صنف نعت کی حق پھیلا دیا ہے۔ اس پھیلاؤ نے نعت کے موضوع اور اظہار کو جو وسعتیں عطا کی ہیں ان کی جھلک میں ذرا ہی ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں شافع روز محشر بھی ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے
اوج کمال، جس میں حفیظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ طائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے حوالے سے کہتے ہیں، اٹھائے جائیں گے روز محشر وہ سب سے پہلے، ملے گا اذن شفاعت ان کو، وہ دیں گے مایوس امتوں بشارتیں بخشش و کی۔ ایک جگہ دین اور دنیا میں آسانیاں بانٹنے والے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، عقبا کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہر غم و یاس سے ماورا کر دیتی ہے، لہٰذا غم و اندوہ کوئی گھٹا انسان کے دل کو کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے میں ہوں تیرے ساتھ۔ ہجوم غم میں کس وقت بھی جو دل ہوا اداس، تسلیاں مجھے ہر آن کوئی دیتا ہے، نہ کر سکیں گے ہراساں مجھے کبھی غم و یاس۔ حفیظ طائب کی شاعری کا مطمع نظر اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دنیا و عقبہ میں سرخروئی حاصل کرنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے آج کے دور میں مساجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مثالی کردار کے طور پر پیش کیا۔ زیادہ عشق محمد پہ رواں رہتے ہیں جو وہ مسافر منزل مقصود پاتے ہیں ضرور۔ حفیظ طائب نے جدید نعت نگاری میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے نعت کو محض سراپا نگاری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عصری مسائل کے بیان، اس کے حل کی تجاویز کے ساتھ ساتھ نئی حیاتوں کے تجربات کے ساتھ اسے دور حاضر کا ترجمان بھی بنایا۔ جدید نعت کے صرفی اور تجلیل کے لیے استعمال کیا، اپنے عہد کی بہترین ترجمانی کی۔ انہوں نے اپنے وطن میں موجود سیاسی خلفشار سے لے کر امت مسلمہ کی زبوں حالی، مذہبی و اخلاقی اقدار کی پامالی اور عالم اسلام کو درپیش مسائل کے بیان کے لیے بھی اپنی شاعری کا استعمال کیا، اور اس حوالے سے ان کا لہجہ کہ عشق رسول اس میں یارب ہو محبت شاخ کھلیں نزہت کردار کے پھول۔ حفیظ جب اپنے اہل وطن کو ظلم، فرقہ واریت، غم و اندوہ کا شکار دیکھتے ہیں تو ان کی افسردگی کم کرنے کے لیے بھی حوصلہ مندی کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ریاض مجید جو ہیں حفیظ کی ملکی اور ملی جذبات اور احساسات کے تحت تحریر کردہ نعتوں کو صنف نعت میں وسعت کا باعث قرار دیتے ہیں، جس سے نعت کا دائرہ دیگر مضامین کی جانب وسیع ہوتا چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں طائب نے معاصر مذہبی، سیاسی اور معاشرتی مسودار کو جزو نعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فن نعت غیر نعت گو شعراء کے نزدیک بھی مقبول اور پسندیدہ ہے۔ ان کی ایک نظم حمد باری تعالیٰ ہو یا دو محاذ اپنے ملک کے محاول اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت کے لیے ایک بہار نو کے امیدوار دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی ایک نظم جو ہے اس میں کہتے ہیں بارک اللہ صبح تابندہ عیاں ہونے کو ہے، مطلع اسلام پھر نغمہ فشاں ہونے کو ہے، کان میرے سن رہے ہیں فجر کی دلکش اذاں، ظلمت شب جلد اب وہاں ہونے کو ہے، ملک کو نسل و رنگ کے سنگ کو توڑ کر میں دین محمد بے کراں ہونے کو ہے۔ حفیظ طائب نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر کائنات کی اور خیر کی تشکیل اور امت مسلمہ کی عزت اور وقار کی سربلندی کے لیے اپنے اہل وطن کے دلوں میں عزم و امید کی روشنی بھی پیدا کی۔ ان کی محمد فخر الحق نوری اپنے مضمون حفیظ طائب اور ان کی نعت گوئی ایک تاثر میں رقم تراز ہیں، کیونکہ نعت میں حسن و جمال بھی ہے، فضائل و شمائل بھی ہیں، معجزات بھی، سیرت و کردار کا بیان بھی ہے، عصری شعور بھی، ذاتی اور اجتماعی ہر حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ و استمداد کی لے بھی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کی قوت و تاثیر بھی ان کی نعتوں کا امتیازی وصف ہے، امتیازی خوبی ہے۔ انہوں نے اپنی نعتوں میں اصلی مسائل کے ذریعے کا بیان اور سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشاہیر اسلام کی زندگیوں کو بطور نمونہ بھی پیش کیا تاکہ امت کی رشد و ہدایت کیا جا سکے۔ ان کے دو مجموعے مناقب میں جو ہے وہ نعتوں کے علاوہ منقبت شامل ہے، اور اس کے علاوہ نصیب کے نام سے انہوں نے غیر نعتیہ شعری مجموعے لکھے، لیکن اس میں بھی ہمیں نعت ملتی ہے۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں اندھیروں کے جنگل میں ہے پاشکستہ مگر عازمیں شہر انوار ہیں ہم۔ یوں حفیظ طائب کی شاعری ہمیں فکری، فنی، اسلوبیاتی سطح پر امت مسلمہ کو ایک روشن مستقبل کی
امید دلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے رجائیت کا مظہر ہے. فرماتے ہیں جو شے طرف سے غنچۂ امید گل کھل اٹھے جب اس کے التفات کی بادیں صبا چلی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بڑی بہت عنایت، بہت خوبصورت، بہت اچھے. یہ درس مجھ کو میری آگہی سے ملتا ہے، یہ درس مجھ کو میری آگہی سے ملتا ہے. خدا کا قرب تو قرب نبی سے ملتا ہے.